دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں گفتگو کروں گا اس عظیم شخصیت پر کہ اگر وہ شخصیت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ دنیا بھر میں اربوں لوگ اس عظیم شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مقلد ہیں، اور انہی کے طریقے پر ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں اور دیگر دینی کام، شرعی کام انہی کے طریقے پر کرتے ہیں، اور وہ شخصیت اور وہ ذات حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت یہ مختلف فی ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک قول 70 کا بھی ہے، ایک قول 77 کے بھی ہے، اور ایک قول 80 کا بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ وصال مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا 150 ہجری ہے، جس پر تمام تذکرہ نگار اور مورخین متفق ہیں۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ سے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال رجب المرجب میں ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا وصال شعبان المعظم میں ہوا، اور دنیا بھر میں لوگ، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ شعبان المعظم میں حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا کرتے تھے۔ تو یہ دو قول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، اور والد محترم کا نام آپ کے ثابت تھا۔ یہ نام کے اوپر کنیت اس طرح سے غالب آ گئی کہ آج دنیا بھر میں لوگ آپ کو آپ کی کنیت سے تو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہنے چاہیے بات کہ آپ کا نام نعمان تھا اور یہ کنیت آپ کی ابو حنیفہ تھی۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا کا نام زوتی تھا، زا واو طا یا زوتی۔ یہ زوتی فارس کے رہنے والے تھے، فارسی النسل تھے۔ ایک عرصہ زوتی نے فارس میں گزارا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں حضرت زوتی نے اسلام قبول کیا، اور حضرت علی کی محبت کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اور حضرت علی کی صرف زیارت کے لیے کہ صبح ہو یا شام ہو میں حضرت علی کی زیارت کرتا رہوں، تو اپنا ملک اور اپنا شہر چھوڑ کر یہ کوفے تشریف لے آئے۔ جب صبح ہوتی تو حضرت علی کے چہرے کی زیارت کرتے، اور جب شام واپس اپنے گھر کی طرف جاتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کر کے یہ جاتے۔ یہاں پر زوتی نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالی نے زوتی کو ایک بیٹا عطا فرمایا،
کہ جن کا نام آپ نے یا حضرت علی نے ثابت رکھا اور بڑی محبت فرمائی کہ جب یہ اپنے بچے کو لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آئے تو بڑا پیار اور بڑی شفقت فرمائی اور تہنیک کی. اپنے منہ میں حضرت علی نے کوئی میٹھی چیز چبائی، عموماً کھجور چباتے تھے، اور حضرت علی نے جس پر آپ کا لعاب دہن لگا ہوا تھا اس کھجور کے ٹکڑے کو نکالا اور حضرت ثابت کے تالو پر وہ ٹکڑا چپکا دیا، وہ لگا دیا کہ جس کو حضرت ثابت بعد میں چوستے رہے، اور بہت ساری دعائیں آپ کو عطا فرمائی، دعاؤں سے نوازا. تو علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت ثابت کو حضرت علی نے دعائیں دی تھی، تو حضرت علی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت کے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی دعائیں لیا کرو، کہ بزرگوں کی دعائیں یقیناً یہ نفع مند ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور بچوں کے معاملے میں یاد رکھیں کہ دعائیں لینا یہ بہت ضروری ہے. علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں کہ امام اعظم کو جو نام ہے نعمان، نعمان کے لغت میں معنی خون کے ہے، ایسا خون کہ جس پر جسم کا سارا ڈھانچہ قائم رہتا ہے، جس پہ جسم کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے. تو نعمان کے معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، یعنی ایسا خون ہے کہ جس کے ذریعے سے جسم کے اعضاء حرکت کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ نعمان کے معنی روح کے ہیں. اب دونوں باتوں کو جمع کرتے ہوئے اہل علم نے شاندار بات لکھ دی. کہتے مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم کی ذات مسعود دستور اسلام کے لیے بنیاد ہے، محور ہے، اور فقہی مسائل اور تعلیمات کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. تو دونوں باتوں کو جمع کر کے یہ خوبصورت بات اہل علم نے بیان فرما دی. اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت جو ابو حنیفہ ہے یہ وضعی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی ابو الملت الحنیفہ، دین حنیف والا. اور اس کو قرآن مجید و فرقان حمید نے ایک جگہ جو متعلق کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی بیان کیا ہو. قرآن مجید و فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دین حق اختیار کرنے والا، دین حق اختیار کرنے والا. حضور شاہ عبدالحق امام اعظم کا ذکر، اسی امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ یا کنیت کے ساتھ امام اعظم کا ذکر تورات شریف میں بھی موجود ہے. ابو حنیفہ نام کے ساتھ یا کنیت کے ساتھ آپ کا ذکر یہ تورات شریف میں بھی موجود ہے. چنانچہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا کہ جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. ایک نور ہوگا کہ جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اللہ اکبر. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے. علامہ موفق بن احمد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا، میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا
جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. حضور نے پہلے ہی خبر دی کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا کہ جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا. وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا. اور واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے چراغ ہے، اور قیامت میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لیے چراغ ہوں گے کہ امام اعظم آگے آگے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم امام اعظم سے محبت کرنے والے امام اعظم کے پیچھے ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ اللہ نے مقام عطا فرمائے کہ جس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ دیکھیں کہ قوم ان معاملات کے اندر الجھاؤ کا ابھی تک شکار ہے، بلکہ قیامت تک شکار رہے گی کہ جن معاملات میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فیصلہ نہیں کیا، قوم تذبذب کا شکار ہے، قوم الجھن کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم قیامت تک اسی الجھن کا شکار رہے گی. اور جن مسائل کو امام اعظم نے حل فرما دیا، الحمدللہ قوم کا دل بھی مطمئن ہے، اور وہ امام اعظم کے بتائے ہوئے مسائل پر وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ موفق بن احمد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر یہ روایت بیان کی کہ حضرت جبریل امی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمت حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی. حضرت لقمان کی جو باتیں ہیں واقعتاً بہت حکیمانہ باتیں کہ انسان جب باتوں کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے دس بستہ کھڑی ہوتی. یہ سن کر حضور علیہ السلام کو خیال آیا، کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا. حضور کریم علیہ السلام نے یہ خیال فرمانا تھا کہ جبریل امین سدرہ سے دوبارہ نازل ہو گئے. عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمت بیان کرے گا، ہزاروں حکمتیں بیان کر دے گا، اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا، اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرمائی تو اس وقت محفل میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت انس کو اپنے قریب بلایا. اللہ اکبر، نگاہ مصطفیٰ کہاں تک دیکھتی ہے. حضرت انس کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت انس کے منہ میں داخل کیا اور فرمایا، انس یہ امانت ہے، جب تمہاری ملاقات ابو حنیفہ سے ہو تو میری یہ امانت ابو حنیفہ کے منہ میں داخل کر دینا. اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. وقت آئے گا، ابو حنیفہ پیدا ہوگا، اور وہ حج کرنے جب زندگی میں پہلی بار مکے آئے گا تو اس کی ملاقات لازماً انس ابن مالک سے ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے انس ابن مالک کے دہن میں وہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا. اور واقعتاً اہل علم فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات حضرت انس سے ہوئی تو حضرت انس نے امام اعظم کو اپنے قریب بلایا اور فرمانے لگے، شہزادے، حضور علیہ السلام نے تم سے متعلق مجھے یہ خبر دی تھی، اور ایک امانت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمائی تھی کہ جب ابو حنیفہ سے ملاقات ہو تو وہ امانت میں آپ کے منہ میں داخل کر دوں. تو حضرت انس نے لعاب دہن امام اعظم ابو حنیفہ کے مبارک منہ میں داخل فرما دیا. اللہ اکبر. تو یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت انس سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا. اب بالکل واضح ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی کہے ابو حنیفہ تو اتنے پیدا ہوئے, اتنے بزرگوں کے نام ابو حنیفہ. اب حضور نے دیکھیں آپ اس حدیث میں بالکل واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اب بالکل واضح ہو گیا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ ہی فرمایا وہ اللہ کے دین کو اور میری سنت کو زندہ کرے گا. اللہ کے دین کو اور میری سنت کو زندہ کرے گا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین گزرے, امام مالک, امام شافعی, حضور علیہ السلام نے ان سے متعلق بھی خوشخبری دی تھی. وہ کیا دی؟ امام سیوطی فرماتے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر, اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے, لیکن مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں پائیں گے. علماء فرماتے اس سے مراد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قریش کو برا نہ کہو, ان میں ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا. فرماتے اس سے مراد حضور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں کہتا کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بشارت دی جسے حافظ ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا اگر علم سریا کے پاس ہو تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد اس تک پہنچ جائے گا. یعنی یہ سریا تارا یہ تمام تاروں میں سب سے بلند تارا. تو حضور نے فرمایا اگر علم اس کے پاس, اگر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر علم سریا کے پاس بھی ہو تو فارس کے جوان مردوں میں ایک مرد ایسا پیدا ہوگا علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا. گویا حضور علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو تمام اہل علم نے اس سے مراد حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو لیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی ہے. تابعی وہ خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جنہوں نے صحابی رسول کی زیارت کی. وہ مسلمان کہ جنہوں نے صحابی رسول کی زیارت کی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے خوشی کا مژدہ ہو کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا, اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. ایک بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی, یعنی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اسے آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. علامہ ذہبی کہتے ہیں, امام ابن حجر مکی نے اس کو روایت کیا, فرماتے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بچپن میں حضرت سیدنا انس ابن مالک کا دیدار کیا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا میں نے کئی بار انس ابن مالک کی زیارت کی, میں نے کئی بار انس ابن مالک کی زیارت کی کہ وہ سرخ رنگ یعنی ایسی مہندی لگاتے کہ آپ کی ریش مبارکہ سرخ ہوتی. تو میں نے کئی بار ان کی زیارت کی کہ وہ سرخ خضاب لگایا کرتے تھے, یعنی مہندی کا استعمال کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ کی ریش مبارکہ یہ بالکل سرخ ہوتی جو اصلی مہندی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اصلی مہندی ہے جو پتوں کو کوٹ کر بنائی جاتی ہے وہ اگر لگائیں تو واقعتاً داڑھی جو ہے وہ لال ریڈ شیڈ اختیار کر لیتی ہے, لال کلر اختیار کر لیتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ 96 ہجری میں حج پہ گیا. اس وقت میری عمر صرف 16 سال تھی. میں نے دیکھا کہ ایک لوگوں کا ہجوم لگا ہوا,
تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ، یہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں کیوں؟ تو میرے والد محترم نے کہا شہزادے یہاں پر حضور علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی موجود ہیں اور یہ سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں بھی تو ان آنکھوں کو دیکھ لوں کہ جن آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا۔ کہتے ہیں میرے والد محترم نے راستہ بنایا تو میں گیا، میں نے دیکھا وہاں پر حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ یہ طریقہ شروع سے چلا آیا کہ جب بھی اللہ والے لوگ آتے ہیں تو مسلمان ان کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ کراچی والوں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اتوار کے روز 30 اپریل جو صوفی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو دنیا کے 12 ارب ممالک سے ایسے لوگ کے جن کے بارے میں ان کے ملک والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ایسے 12 لوگ ہماری کراچی شہر میں تشریف لانے والے ہیں، اور وہ صوفی کانفرنس انشاءاللہ تبارک و تعالی اتوار کو 4 بجے شروع ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لائیں، اور ان میں جو چہرے ہیں کہ جو واقعتاً لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، ہم ان چہروں کی زیارت کر سکیں اور یقیناً اپنی آخرت کا ہم سامان کر سکیں۔ اور یہ بزرگ ہستیاں کچھ تو آ گئی ہیں، کچھ باقی ہیں، جب کراچی میں قدم رکھیں گی تو انشاءاللہ کراچی ان کے قدموں کی برکت سے امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو ان بزرگوں کو لانا، یہ سارا انتظام کرنا، الحمدللہ یہ تو جماعت اہل سنت پاکستان اور ادارہ سلوک صوفیہ نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس نشتر پارک کو بھرنا یہ کراچی کے سنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علماء کرام کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا اور کیا کیا بھی معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ تو آپ پر ضروری یہ ہے کہ اس میسج کو عام کریں تاکہ ہم اتوار کے دن نشتر پارک بھر سکیں اور ہم بتا سکیں کہ واقعی یہ پاکستان صوفیوں کا پاکستان ہے، یعنی یہ پاکستان یا رسول اللہ کہنے والوں کا پاکستان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی موجود تھے اور سارے لوگ ان کی زیارت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس 16 سال کی عمر میں نے ان سے حضور کی 2 حدیثیں سماعت فرمائی۔ اب دیکھیں نا امام اعظم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت عبداللہ نے براہ راست اپنے کانوں سے حضور کا فرمان سنا اور امام اعظم ان کی زبان سے حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔ فرماتے میں نے ان سے 2 حدیثیں حضور کی سنی۔ اب دیکھیں دونوں حدیثیں کتنی شاندار، اگر مسلمان اس کو اختیار کر لے تو کتنا کامیاب ہو جائے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پریشان حال شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان جب کسی پریشانی میں، امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشان شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور میں نے سنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرما رہے تھے کہ فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد اور رزق میں اتنی کشادگی بخشے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جو شخص اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرے اور جو پورا دین سمجھنے کی کوشش کرے، بچپن جوانی اپنی گزار دے علم دین کے حصول کے لیے، اللہ اکبر، تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہی میں دیکھتا کہ ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹروں نے خودکشی کی، ہمارے ملک کے اندر وکیلوں نے خودکشی کی، ہمارے ملک کے اندر انجینئرز نے خودکشی کی، لیکن ہمارے ملک میں کبھی کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی، کبھی کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، کہ اس طریقے سے اسے رزق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔
हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया मुबारका कैसा था, खदो खाल कैसा था, इस पर अकाबिर बुजुर्गों ने गुफ्तगू की है। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हुजूर इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम आजम का कद मुबारक दरमियाना था। जब गुफ्तगू करते वो गुफ्तगू लोगों के दिल में उतर जाती, क्योंकि जुबान में बड़ी शीरनी थी, हलावत यानी मिठास थी। वो अपने मकासिद से बाखबर थे, अपना नुक्ता नजर बयान करने में भी वो बाखबर थे। आपके शहजादे फरमाते हैं कि मेरे बाबा जान का रंग मुबारक का गंदुमी था, दरमियानी रफ्तार से चलते और लिबास इंतहाई आला, साफ और सुथरा ज़ेबेतन करते, आला ज़ेबेतन करते। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने इमाम आजम अबू हनीफा को देखा कि इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा की नमाज अदा की और वो अपने घर चले गए। मैं सोचने लगा कि लोग कहते कि अबू हनीफा तो रात रात भर नमाज पढ़ते, रात रात भर नमाजों में कुरान तिलावत करते, और ये अबू हनीफा तो इशा की नमाज पढ़ के अपने घर चले गए। कहते मैंने देखता रहा वो फजर से कुछ पहले, यानी यूं समझो आधी रात, मैंने देखा गुस्ल किए हुए और नया लिबास ज़ेबेतन किए हुए वो आए और मस्जिद में इबादत में मसरूफ हो गए। फरमाने लगे फिर मैंने देखा इबादत उन्होंने की, वो इबादत से फारिग हुए फिर गए और फिर फजर से पहले आए, फिर मैंने देखा कि उनका लिबास तब्दील था। और मैं देख रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अबू हनीफा दूल्हा है, इतना शानदार लिबास पहने हुए। फिर नमाज अदा की, फिर चले गए। फरमाते फिर फजर की नमाज में आ गए। क्यों आए और उस वक्त क्यों गए? ताकि लोगों को पता ना चल सके कि वो रात के वक्त अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं, इसलिए इशा पढ़ के वो चले जाते थे और फिर फजर की जमात के अंदर वो आते ताकि लोगों को पता चले बस ये अपने घर गए और आराम फरमा हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो रात रात भर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ होते। तो इंतहाई आला लिबास इमाम आजम अबू हनीफा ज़ेब तन फरमाते। आपके शहजादे फरमाते हैं और लिबास मैं देखता कि मेरे वालिद मोहतरम के जिस्म पर जचता, खूबसूरत लगता। अतर का इस्तेमाल कसरत से फरमाते और खुशबू ये मेरे वालिद मोहतरम की पहचान थी कि मेरे वालिद मोहतरम कहीं पहुंचते नहीं थे तो उधर खुशबू पहुंच जाती थी और लोग समझ जाते कि बस अब अबू हनीफा ये आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये सारी बातें उलमा के सीखने के लिए हैं। मिंबर व महराब के जो वारिसीन हैं उन पर लाजिम है कि वो भी आला लिबास पहने, सुथरा लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छी तरीके से अमामा बांधे, अपनी दाढ़ी शरीफ को अच्छी तरीके से सजा करके आए और एक वकार होना चाहिए, ताकि जब मिंबर पर बैठ के हम कहते हैं कि सफाई निस ईमान, सफाई आधा ईमान है, पता चला मौलवी साहब आ रहे हैं तो कपड़े मैले हैं, अमामा मैला है, और लोग कहें साहब मिंबर पे तो आप इतने भाषण देते और खुद आप उस पर अमल नहीं। तो आलिम के लिए जरूरी है कि वो सुथरा लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने, ताकि लोग उसे फकीर नहीं समझे, हैं फकीर नहीं समझे। बाज मर्तबा मैं देखता हूं बाज जगह पर जब माह रमजान आता है इमामों की हालत मैला लिबास पहन के आए, टोपी देखो तो वो फटी हुई, ऐसा लगा 12 मई के फायरिंग में यही टोपी इस्तेमाल हुई थी, पहन करके आएंगे ताकि सेठों को जो है वो रहम आ जा और सेठ साहब अपनी जेब से निकाल करके पैसे मौलवी साहब को अता कर दे। अरे अल्लाह पे भरोसा करो, सेठों पे भरोसा करना ये क्या बात हुई? अल्लाह पे भरोसा करो और दुआएं किया करो कि अल्लाह ताला गैब से इतना दे कि सेठों के आगे हाथ फैलाने की नौबत ही ना आए। इसको कहते हैं वकार। तो वकार के साथ जिंदगी गुजारना ये बहुत जरूरी है। हजरत अबू नोईम कहते हैं कि उस इमाम आजम अबू हनीफा बड़े हसीन और जमील चेहरे वाले थे, रीश मुबारका बड़ी खूबसूरत थी और इतने बड़े इमाम होने के बावजूद वो हर शख्स से अच्छे तरीके से मिलते, अमीर हो या गरीब हो वो हर एक से एक जैसा मिलते और अच्छे तरीके से मिलते।
حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے محفل ان کی بڑی باوقار تھی. یہ بھی بڑا کام ہے کہ محفل باوقار ہونی چاہیے. نیا آدمی ہو اور آن کر کے محفل میں بیٹھے، اسے پتا چلے کہ یہ عام محفل نہیں ہے. یقیناً جو صاحب واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں ان کی تربیت کا اثر لیا ہے عوام نے. یہی وجہ ہے کہ وقار کے ساتھ وہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں اور دین کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں محفل باوقار تھی اور دور ہی سے امام اعظم فقیہ دکھائی دیتے، فقیہ دکھائی دیتے. فرماتے خاموش طبع تھے، زیادہ بات نہیں کرتے. فرماتے خوش لباسی میں یعنی اچھے کپڑے پہننے میں پورے اپنے شہر کوفہ کے اندر مشہور تھے اور لوگ امام اعظم کے کپڑوں کی مثال دیا کرتے تھے. یعنی درزی کے پاس جاتے تو کہتے آج ویسا لباس ہمارے لیے سینا جیسا امام اعظم پہنا کرتے، ایسا لباس ہمارے جسم پہ بھی جچنا چاہیے. اللہ اکبر. تو پہلے لوگوں کی آئیڈیل شخصیت امام اعظم ہوا کرتے تھے، امام غزالی ہوا کرتے تھے، امام راضی ہوا کرتے تھے. ہماری تباہی اسی وقت شروع ہو گئی کہ جب ہماری آئیڈیل شخصیتیں امریکی ایکٹرز بن گئے، انڈین ایکٹرز بن گئے اور پھر انہوں نے قوم کو فقیر بنا دیا. یہاں پینٹ میں سوراخ، وہاں پینٹ پھٹی ہوئی، وہاں پینٹ پھٹی ہوئی. امریکہ کینیڈا میں دیکھتا ہوں صاحب کتنے کی ہے یہ پینٹ، $2000 کی پینٹ. میں نے کہا اس سے اچھا لباس تو کراچی میں فقیر پہنتا ہے بھائی. یہ تو نے اتنے سوراخ کیے اس پینٹ کے اندر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو آئیڈیل شخصیتیں جب وہاں کی ہو جائیں گی تو پھر تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے آئیڈیل شخصیت اپنے علماء کو بنانا، اپنے علماء کو بنانا. ہماری ماؤں بہنوں کو کہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آئیڈیل بنائے، حضرت فاطمہ کو آئیڈیل بنائے، رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ محرمہ حضرت آمنہ کو آئیڈیل بنائے، حضرت عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنائے، حضرت بی بی ماہنور خواجہ صاحب کی والدہ محترمہ کو آئیڈیل بنائے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ زندگی سنور سکتی ہے. اور ان کو اگر آپ آئیڈیل بنانے کی کوشش کرو گے تو سنورے گی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گی. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے والد محترم یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. امام اعظم چھوٹے تھے اور آپ اپنے شہر کے اندر پڑھا کرتے تھے. تو والد محترم کہتے ابو حنیفہ اے نعمان جب تم پڑھائی سے فارغ ہو جایا کرو نا تو دکان آ جایا کرو تاکہ جو ضروری کام مجھے ہیں میں انہیں نمٹا لیا کروں. تو امام اعظم ابو حنیفہ پھر یہی کام کرتے. کہتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ اپنی دکان میں موجود یا دکان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں والد محترم کی ایک بہت بڑے محدث کہ جن کا نام حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، وہ وہاں سے گزر رہے تھے. ان کی نظر جب امام اعظم ابو حنیفہ پہ پڑی ٹھہر گئے، یعنی چلتے ہوئے واپس آئے یا ٹھہر گئے. کہنے لگے کیا نام ہے؟ آپ نے کہا میرا نام نعمان. والد کا کیا نام ہے؟ ثابت نام. کیا کرتے ہو؟ میں کچھ پڑھتا ہوں اور پھر یہاں والد محترم کے ساتھ آ کر دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا نہیں شہزادے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، پڑھو، ساری توجہ دین کی طرف کر دو، علم حاصل کرو. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تمہیں بہت بلند مقام عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ بات سنی اور رات کے وقت جب والدین کریمین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تو اس کا ذکر آپ نے اپنے والدین سے کیا. والدین بہت خوش ہوئے اور والد محترم نے فرمایا ٹھیک ہے ابو حنیفہ اے نعمان اب تم علم دین. ابو حنیفہ رضی اللہ
اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری جماعت صحابہ میں حضور کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تھے. یعنی باہر سے آنے والے لوگ یہ محسوس کرتے کہ کہیں عبداللہ ابن مسعود اہل بیت میں سے تو نہیں ہے, کہیں حضور کے گھر کے فرد تو نہیں ہے. یہ اتنے قریب تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. اللہ اکبر. تو حضور امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد کے شاگرد, اور حضرت حماد ابراہیم نقی کے شاگرد, اور ابراہیم نقی دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شاگرد. یہ سمجھانے کے لیے بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. جب داخلہ لیا امام اعظم ابو حنیفہ نے, اللہ اکبر, استاد محترم نے جب ذہانت دیکھی امام اعظم کی, وہ سمجھ گئے کہ ہاں اس بچے پر اگر خاص توجہ دی جائے تو یہ بلندیوں کی معراج حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ امام اعظم کو اگلی نشست میں بٹھاتے, فرماتے نعمان تم اگلی نشست میں بیٹھا کرو. چنانچہ آپ اگلی نشست میں بیٹھنے لگ گئے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے استادوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے لوگوں سے آپ نے علم دین حاصل کیا؟ تو امام اعظم نے فرمایا 4000 علماء سے میں نے علم دین حاصل کیا. 4000 علماء سے میں نے علم دین حاصل کیا. تو کسی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ نے سب سے ممتاز اور بلند پایا فقی کس کو پایا؟ تو آپ نے جواب دیا میں نے دو شخصیتیں دیکھی, ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اپنے استاد حضرت ابو حماد. میں نے ان سے بڑا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو یہ دو شخصیتیں ہیں. حضرت ابن بسطام کہتے ہیں, جب بسطام کہتے ہیں کہ حضرت حماد جو میں نے آپ سے کہا کہ شریف النفس انسان تھے, ماہ رمضان میں 50 روزے داروں کو اپنی جیب سے روزہ افطار کراتے. عید الفطر جب آتی تو غریب لوگوں کو جوڑے تقسیم فرماتے. وہ 50 لوگ جو افطار کرتے انہیں بھی اور دیگر لوگوں کو بھی, اور پھر روزے داروں کو بطور عیدی 100 دینار آپ دیا کرتے تھے. امام شافعی فرماتے میں حضرت ابو حماد سے بڑی محبت کرتا, اور پھر ان کی زندگی کا حسین واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حماد سواری پہ سوار ہو کر گھوڑے پر, یا اس دور میں جو سواری تھی دراز گوش آپ کہہ لیں, سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے, دراز گوش پہ ہی سوار تھے. تو آپ کی قمیص مبارکہ کا بٹن ٹوٹ گیا. دیکھا درزی بیٹھا ہوا, آپ نے اسے آواز دی. اچھا وہ بھی محبت کرتا, دیکھا کہ عالم دین ہے, کہا حضور آپ سواری سے نہیں اتریے گا, آپ بیٹھے رہے تشریف فرما رہے, میں کھڑے کھڑے دوسرا بٹن لگا دیتا ہوں. تو اس نے دوسرا بٹن لگایا. حضرت ابو حماد بہت خوش ہوئے اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی نکال کر درزی کو دے دی. اس نے کہا حضرت میں نے تو صرف ایک بٹن لگایا اور آپ نے اتنے سونے کے دینار مجھے دے دیے. فرمایا اگر اور ہوتے تو میں تمہیں دیتا, تم نے میری عزت جو کی, اس عزت افزائی پر میں بطور تحفہ تمہیں یہ رقم دے رہا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے یہ حال تھا حضور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت ابو حماد کا. اب امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم کے پاس علم دین حاصل کرتا رہا, پڑھتا رہا. فرماتے ایک وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے استاد محترم کے پاس ایک خط آیا, اور جب وہ اس کو پڑھ رہے تھے تو ان کے چہرے کے اثرات تبدیل ہو رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ کوئی اہم معاملہ ہے. تو میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ کیا وجہ, میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جب پڑھ رہے تھے تو بڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے. فرمایا ہاں ابو حنیفہ, میرے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور مجھے یہاں سے جانا پڑے گا اور 2-3 مہینے اس میں لگ جائیں گے. اب سارے شاگرد پریشان, کہنے لگے حضرت آپ چلے جائیں گے تو ہمیں کون پڑھائے گا؟ تو استاد محترم مسکرائے, امام اعظم کا ہاتھ پکڑا, اپنی جگہ پہ بٹھایا, فرمایا ابو حنیفہ تمہیں پڑھائے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں کو پڑھانے لگ گئے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ جو مسئلے مجھ سے پوچھتے میں سب کے جوابات دیتا اور سارے سوال بھی لکھتا اور اس کے جوابات بھی میں لکھتا
کہ فلاں آدمی جو فلاں جگہ کا رہنے والا تھا اس کا نام یہ، اس نے یہ سوال کیا، میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں اس کو اپنے پاس بھی لکھتا۔ فرماتے 2-3 مہینے کے بعد جب میرے استاد محترم میرے پاس آئے تو میں نے استاد محترم کے سامنے سارے معاملات رکھے، تو 1-2 مسائل ایسے تھے کہ جس میں استاد محترم نے مجھ سے اختلاف کیا، لیکن جتنے زیادہ مسائل تھے جو کچھ میں نے لکھے تھے اس میں اتفاق فرمایا۔ ابو حنیفہ یہ ساری باتیں تم نے جو ہے وہ درست لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم کا انتقال ہوا 120 ہجری میں، یہ بات ذہن میں رکھنا، 120 ہجری میں امام اعظم کے استاد محترم کا انتقال ہوا، اور امام اعظم کا انتقال ہوا 150 میں۔ اب استاد محترم کے وصال کے بعد امام اعظم کو پورے 30 سال ملے اپنی قابلیت دکھانے کے لیے، پورے 30 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پر محنت کی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کے استاد محترم کا انتقال ہوا تو آپ کے استاد محترم کے جو شہزادے تھے وہ بھی بڑے قابل انسان، بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا، عوام نے کہا کہ آپ آئیے، آپ اپنے بابا جان کی جگہ کو سنبھالیے۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، میری بس زندگی جس طریقے سے گزر رہی ہے اسی طریقے سے گزاروں گا، میں نہیں سنبھال سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے لوگوں نے کہا کہ جب استاد محترم جاتے تھے تو آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اے ابو حنیفہ آپ اپنے استاد محترم کی جگہ کو سنبھالے، تو امام اعظم نے سکوت اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر رات میں عجیب و غریب خواب دیکھا امام اعظم نے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارکہ دیکھتے ہیں کہ کھل گئی، اور آپ کے جسم اقدس کی ہڈیاں آپ اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ پہ سخت گھبراہٹ طاری ہو اور بڑے پریشان ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تعبیر رویا یعنی خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر کون ہے؟ کسی نے کہا کہ فلاں مقام پر ابن سیرین علیہ رحمہ ہوتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے طویل سفر طے کیا۔ آپ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، اتنے بڑے عالم دین امام اعظم، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دوسرے عالم دین کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی عالم دوسرے عالم کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، صاحب ہم نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، ٹھوکنا ہے بس کچھ نہ کچھ جو منہ میں آئے، اور سامنے والے کو پریشان ہی کر کے رکھنا ہے۔ صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ شادی کے دوسرے دن بعد مر جائے گی۔ بعد میں کہتا ہے شادی ہو گئی، 10 سال ہو گئے، 2 بچے بھی ہیں۔ تو عجیب و غریب تماشا میڈیا پر لگا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، امام اعظم اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ابن سیرین کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیے، یہ بھی ایک بڑا فن ہے، تعبیر رویا کا، خواب کی تعبیر بتانے کا ایک بڑا فن ہے۔ ابن سیرین سے جب انہوں نے کہا کہ رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ ابن سیرین نے کہا قمیص اتاریے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا تعبیر سے کیا تعلق؟ لیکن جس کی فیلڈ ہے، جو اس میں ماہر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ کہا ذرا قمیص اتاریے۔ امام اعظم نے اپنی قمیص اتاری، کہا ذرا پیچھے گھومیے۔ جب پیچھے گھومے، ابن سیرین نے دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان میں ایک تل کا نشان تھا۔ فرمانے لگے تم تو وہی ابو حنیفہ کہ جس کی خوشخبری بہت پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، تم وہی نعمان، تم وہی ابو حنیفہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ دین کو زندہ کریں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پہ لکھا، فرماتے جب لوگوں نے کہا امام اعظم سے کہ آپ آئیے استاد محترم کی جگہ سنبھالیے، امام اعظم نے فرمایا نہیں بات، میں گوشہ نشینی ٹھیک ہے، میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا، غار میں چلا جاؤں گا اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو جب گوشہ نشینی کا ارادہ فرمایا تو رات حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے ابو حنیفہ، تیری زندگی میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔ تو یہ جب فرمان سنا، امام اعظم نے گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب ہمت بڑھی نا، وہ ہم کہتے ہیں نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور وہاں سب لوگوں نے کہا آپ سنبھالے، منع فرما دیا، گوشہ نشینی اختیار کرو۔
سرکار نے فرمایا ترک کر دے. اب آئے اور منبر پر ہزاروں کا مجمع ہے یہ کہتے ہوئے بیٹھے اپنے استاد کی مسند پر, فرمانے لگے علم مٹ جائے اور ابو حنیفہ دیکھتا رہے, خدا کی قسم ابو حنیفہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ اپنے استاد محترم کی آپ مسند پر رونق افروز ہو گئے, ساری توجہ فقہ کی طرف آپ نے کی, جسے ہم فقہ کہتے ہیں, سارے مسئلے مسائل کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی توجہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ساری زندگی احادیث مقدسہ کو جمع کیا اور 1,00,000 شاگرد پیدا کیے امام اعظم ابو حنیفہ. 1,00,000 اللہ اکبر شاگرد پیدا کی. سیاہ ستہ کے ائمہ حدیث شریف کوئی 2 یا 4 واسطے آپ دیکھیں امام اعظم ہی کے شاگرد, اور ایسا نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ, اللہ اکبر, حیران ہوتا ہوں میں, علماء کو بھی چاہیے کہ اس بات پہ عمل کرے. امام اعظم دیکھتے کہ یہ بچہ اور یہ پڑھنے میں بہت تیز ہے, فرماتے کیا کرتے ہو؟ کہا حضور یہاں پڑھتا ہوں پھر جا کے کام کرتا ہوں. والدین کیا کرتے ہیں؟ والد بوڑھے ہیں, والدہ بوڑھی ہے. فرماتے گھر والے سے کہو بے فکر ہو جاؤ, مہینے کا سارا خرچہ ابو حنیفہ دے گا, بیٹھو ادھر علم دین حاصل کرو. اللہ اکبر, ان کی مدد فرماتے, گھر والوں کی مدد فرماتے. آج یہی تو چیز ہے جو ہم سنیوں کے اندر نہیں رہی. اگر ہم سنی اس پر توجہ دیں, ہم جو سیٹرڈے نائٹ میں 10,000 ہزار 15,000 ہزار ہائی وے پہ جا کے کڑھائی کھانے میں اڑا دیتے ہیں, اگر ہم 5-10 ہزار غریب بچوں پہ لگا دیں, ان کی فیس بھر دیں, ان کو کتابیں دلا دیں, ان کو ہم بیگ دلا دیں, مجھے بتاؤ کہ یہ بڑا کام نہیں ہوگا؟ ان کے گھر پر اگر ہم راشن باندھ دیں, کیا یہ بڑا کام نہیں ہوگا؟ امام محمد غریب آدمی تھے, ان کا خرچہ امام اعظم نے اٹھایا, ان کے والدین کا خرچہ امام اعظم نے اٹھایا. پھر ہوا کیا دیکھیے آپ, امام محمد نے جو کتابیں لکھی ہیں نا, ان کی تعداد 900 سے زیادہ ہے, 900 سے زیادہ. امام اعظم اگر دست شفقت نہیں رکھتے, کیا یہ 900 کتابیں ہمیں ملتی؟ کبھی نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو یہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. 1-2 باتیں اور عرض کرتا اور گفتگو میں ختم کرتا. امام اعظم کے والد محترم کا انتقال یہ بچپن میں ہو گیا تھا کہ امام اعظم چھوٹے تھے اور والد محترم کا انتقال ہو گیا. والدہ محترمہ ایک عرصے تک زندہ رہی. آپ اپنی والدہ سے بے حد محبت فرماتے, خوب ان کی خدمت کرتے. اچھا ماں ماں ہوتی ہے, گھر والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. ہم جب یہاں پر ہوتے ہیں تو الگ مناظر ہیں, جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو الگ مناظر ہیں. تو گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ محترمہ یہ زیادہ بھروسہ کرتی واعظوں پر, خطیبوں پر, جو قصہ گوئی کرنے والے خطیب, ان پر جو ہے وہ بڑا بھروسہ کرتی. کوفے کے مشہور واعظ عمر بن زر اور قاضی زرع پر انہیں بہت زیادہ یقین تھا. اب کوئی مسئلہ پیش آتا وہ امام اعظم سے نہیں پوچھتی, فرماتی ابو حنیفہ جاؤ قاضی زرع کے پاس جاؤ, جاؤ قاضی زرع کے پاس, عمر بن زر کے پاس جاؤ اور جا کر کے پوچھو کہ اس مسئلے کا کیا حل. امام اعظم ابو حنیفہ جب والدہ نے فرما دیا بس فرما دیا. ان دونوں حضرات کے پاس جاتے اور فرماتے کہ بتائیے اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے, کہتے ابو حنیفہ ہمیں تھوڑی جواب آتا, میری والدہ نے تو آپ کے پاس بھیجا. کہا اچھا آپ ایسا کر دیں, آپ اس سوال کا جواب دے دیں, ہم آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں, تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے سامنے یہ جواب دہرا دیجئے گا. تو حضور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ ایسا ہی کرتے. اور کبھی کبھی والدہ محترمہ کہتی نہیں ابو حنیفہ تم نہیں, اب میں خود چلوں گی, ساتھ خود جا کر کے پوچھوں گی میں ان سے مسئلہ. امام اعظم فرماتے ٹھیک ہے آپ پوچھیں گی نا. سواری پہ سوار کرتے, اپنی والدہ محترمہ کو سواری کی ڈوری, سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑتے. والدہ محترمہ سواری پہ سوار ہے, امام اعظم اس سواری کی لگام پکڑے ہوئے پیدل جا رہے, پیدل جا رہے. اور کافی دور یہ دونوں خطیب حضرات رہتے تھے, ان کے پاس اپنی والدہ محترمہ کو لے کر کے جاتے.
वालद मोहतरमा वहां पूछती, वालद मोहतरमा वहां पहुंचती और उनसे पूछती कि ये मेरा सवाल है। जब मैंने अपने बच्चे अबू हनीफा से पूछा तो उसने इस सवाल का ये जवाब दिया, आप बताइए आप क्या कहते हैं? वो कहते अम्मा जी जो अबू हनीफा ने कहा वही ठीक है। कहा अच्छा चलो तुम ठीक कहते हो तो मैं भी दुरुस्त मान लेती हूं। अल्लाह अकबर, ये शान हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला की है। तो जो रहमतों की बरसातें इमाम आजम के मरकद मुबारक पर हो रही हैं, अल्लाह ताला उसका सदका हमें अता फरमाए। हुजूर इमाम आजम के नुकूश कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो नजात अगर है तो इमाम आजम के दामन से वाबस्ता होने में है। और 30 अप्रैल बरोज इतवार 4 बजे अजीम शान सूफी कॉन्फ्रेंस नश्तर पार्क में मुनक्किद होगी। खुद भी आए, साथियों को लेकर के आए, इस मैसेज और इस पैगाम को सोशल मीडिया के जरिए से फैलाए ताकि सारे सुन्नी मुसलमान यहां पर आ सके। ये एक बहुत बड़ा काम है कि जो अब होने जा रहा है, और खुशकिस्मती ये है कि ये जमात अहले सुन्नत के परचम के नीचे होने जा रहा। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने नश्तर पार्क 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ऐलान किया था कि हम 2 महीने के बाद सूफी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 2 महीने के बाद हम जब वापस आए तो फिर वो लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफा पर धमाका और वो सारे मामलात के माहौल बिल्कुल कशीदा हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बिल्कुल साजगार हैं। तो वो उलमा यहां पे आने वाले हैं। लोग ये समझते हैं कि साहब ये जो दुरूद व सलाम है, ये जो नियाज है, ये जो लंगर है, ये सारे काम तो बस पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही में होते हैं, दुनिया में अरब ममालिक में कहीं नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला वो उलमा आपको आकर के बताएंगे कि मिलाद मुस्तफ़ा शाम में किस तरीके से मनाया जाता है, इराक में किस तरीके से मनाया जाता है, लबनान में किस तरीके से मनाया जाता है। और लोग ये सवाल भी करते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा जो मशहूर हैं हम उन्हें जानते हैं, शाम में तुम्हारा कोई आलिम दीन मशहूर है तो बताओ, इराक में मशहूर है तो बताओ, ट्यूनस में मशहूर है तो बताओ, अल जज़ाइर में मशहूर है तो बताओ। इसलिए हमने 12वीं वाले के सदके 12 के 12 बुला लिए। अब जितने मशहूर हैं हम सब आपकी खिदमत में पेश कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये बात भी ज़हन में रखना, ये वहाबी देवबंदी हाथ पांव बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे हाथ पांव। और मुझे बताया कि अखबारात में लिखना शुरू कर दिया है, तुम जितने हाथ पांव मारो हमें अपना गोल पता है कि कहां पर हमने जाकर के गोल करना है, हमें पता है। हम भी इमाम आजम के कुत्ते हैं, अपने मकासिद से बाखबर हैं। इंशाअल्लाह ताला उस जगह पर हम पहुंचेंगे और देखना फिर वो काम करेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आओ सुन्नी मुसलमानों, इसको भरो, इन उलमा की ज़ियारत करो, इन मुक़द्दस चेहरों को देखो कि जिनको अल्लाह ताला ने इल्म के खजाने अता फरमाए हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।